بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی چیز جو ہے وہ انسان کا خدا سے رابطہ ہے۔ انفرادی طور پر انسان کا خدا سے رابطہ کیسا ہے، اور یہ انسان پہلی چیز عبادت کے ذریعے سے ڈیفائن کر سکتا ہے۔ یعنی انسان اگر خدا کو مانتا ہے، خدا کے ساتھ ایک کنیکشن کریٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس کی عبادت کیسی ہے، وہ عبادت میں کیسا ہے، اس کے سجدے کیسے ہیں، اس کے رکوع کیسے ہیں۔ یہ معاملہ اس کے خدا کا ہوتا ہے، لیکن یہی معاملہ اس کو جو ہے وہ پرواز دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ جب ان سے ویسے گفتگو کی جائے کہ مثلا آپ عبادت کیسی کرتے ہیں یا آپ کی نمازیں کیسی ہیں، تو بات ہوتا ہے بھائی یہ میرا اور خدا کا معاملہ ہے، آپ کو اس سے کیا۔ اچھی بات ہے، کسی کو اس سے کیا ہو سکتا ہے، معاملہ تو آپ کا اور خدا ہی کا ہی ہے۔ لیکن جب تک یہ معاملہ صحیح نہیں ہو، انسان دوسرے معاملوں کو اچھا نہیں کر سکتا۔ جس نے اسے خلق کیا ہو، اور جس نے اسے بنایا ہو، اور پھر جس کے پاس اس نے ہمیشہ جانا ہو، یعنی اسی کے پاس واپس جانا ہے، مالک یوم الدین وہی ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، تو اس کے ساتھ رابطہ کیسا ہے۔ اب آپ دیکھیں بی بی کی زندگی کی طرف کی جو روایات ہمیں ملتی ہیں کہ بی بی کی عبادت کیسی تھی، نماز کیسی تھی۔ روایت ہے کہ ہر وقت کے نماز میں یعنی ایسی عبادت کرتی تھی کہ ان کے محراب سے الگ رنگ کی روشنی جو ہے وہ آسمانوں کی طرف جاتی تھی۔ یعنی یہ آسان نہیں ہے، مطلب ایک آدمی اتنی عبادت میں محو ہو جائے، اس کا وجود اتنا الہی ہو جائے کہ اس کے وجود سے نور جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے، اور وہ یہ ممکن اتنا آسان نہیں ہے کہ انسان عبادت کے اندر اپنے وجود کو اتنا فنا کر دے اپنے خالق کے آگے کہ خالق اس کے وجود سے جو ہے وہ نور کو منعکس کرے، وہ بھی الگ رنگ کے نور کی جس کو آسمان کی طرف دیکھا جائے۔ اب یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میں اپنی آپ سے تو نہیں کہہ سکتا، میں اپنی نماز، میری عبادت کیسی ہے۔ میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو کیا بہرحال میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے وجود سے نور نکلے، بہرحال ہم تو ویسے ہی خاکی لوگ ہیں، ہم سے کیا نور نکلے گا، لیکن بہرحال عبادت ایسی ہے کہ انسان کے وجود سے بہرحال کچھ تو پازیٹیو چیز نکلے۔ ہم اپنی نماز کو کیسے کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اپنی عبادت کو، کہ یہ اچھی ہوئی؟ ظاہر ہے نہ ہماری آنکھیں ایسی ہیں کہ جو نور کو دیکھ سکیں، نہ ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ اس میں سے نور نکلے، تو کوئی تو پیرامیٹر ہو کہ بھائی میری نماز، میری عبادت اچھی تھی، میرا رابطہ خدا سے اچھا ہے۔ تو بڑا سمپل فارمولہ ہے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد آپ کے رابطے کیسے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، نماز پڑھ کے اٹھتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے کام کیسے ہیں؟ کیا گناہ آپ کی طرف آتا ہے، یا گناہ کی طرف آپ کھنچتے ہیں کہ نہیں کھنچتے؟ یا نماز پڑھنے کے بعد آپ کا دل نرم ہوا ہوتا ہے کہ نہیں ہوا ہوتا؟ نماز پڑھنے کے بعد آپ مزید نیکی کی طرف بڑھتے ہیں کہ نہیں بڑھتے؟ یا مثال جوان بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا کوئی گناہ یا کوئی غلط چیز سامنے آئے، تو کیا آپ کا وجود، آپ کا ضمیر یہ کہتا ہے کہ بھائی ابھی تو نماز پڑھ کے آئے ہو؟ تو یہ کیسے ممکن؟ تبھی ہے کہ جب آپ کی نماز بہتر ہو، اور انسان اپنی نماز کے اندر توجہ، یہ بہت مہم ہے۔ ذہن محترم، ہم معصومین علیہ السلام کی جب عبادت کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بڑا ایکسکیوز ہے، یعنی ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں بھائی وہ تو معصوم تھے، ہماری نمازیں وہاں کیسے ہوتی؟ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے نہ کوئی ان کی جیسی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن راستہ انہوں نے دکھایا ہے، سیرت انہی پہ ہم نے چلنا ہے کہ ہم اپنی عبادت کو بہتر کریں۔ انسان جو سب سے زیادہ عمل کرتا ہے عبادت میں، وہ نماز ہے، اور اگر وہی انسان صحیح نہیں کر پائے یا اس کی توجہ نماز کے اوپر نہ ہو، تو پھر باقی تو کوئی بھی چیز اس کی قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تو بی بی کی عبادت کیسی ہے کہ رات کو جب وہ عبادت کرتی ہیں تو گو کہ انفرادی عمل ہے دعا کرنا، لیکن دعا کس کے لیے کرتی ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے امام
ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو اپنے لیے دعا مانگتے نہیں دیکھا، ہمیشہ اپنے ہمسایوں کے لیے، 40 ہمسایوں کے لیے دعا مانگی انہوں نے۔ اب یہ کتنا چھوٹا سا، ظاہراً تو آپ دیکھیں کہ مثلا دعا مانگنا مطلب چھوٹا سا عمل ہے، لیکن جو ہے وہ معصوم کا فرمان ہے، دعا جو ہے وہ مومن کا کیا ہے، اسلحہ ہے۔ لیکن کیا ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا ہم اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنے نیبرز کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، انفرادی عمل ہے، کوئی سن نہیں رہا، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی پوچھ نہیں رہا، تو انسان کا اور خدا کا رابطہ ہے۔ کیا اس رابطے میں ہم لوگوں کو شامل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مثلا انسان دعا مانگتا ہے، کم سے کم انسان اگر کسی کو فائدہ دے سکتا ہے تو دعا ہے کہ بھئی تو اس کے حق میں دعا کرے آدمی۔ اگر جیسے آپ کے سامنے دنیا کے حالات، فلسطین ہے، غزہ میں جو حالات ہو رہے ہیں، اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں، تو کیا ہم نماز میں دعا کر رہے ہیں؟ یقیناً دعا کر رہے ہوں گے، خدا بہرحال ان کی مدد کرے، جو بھی لوگ بہرحال ظلم کر رہے ہیں وہ نیست اور نابود ہوں۔ تو یہ کم سے کم عمل ہے جان محترم، لیکن یہ انفرادی عمل ہے۔ مطلب آپ مسجد میں چیخ چیخ کے دعا نہیں مانگیں گے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی میں کس کے لیے مانگ رہا ہوں، نہیں، انسان کا خدا سے رابطہ ہے، وہ اس رابطے کو محکم، پھر صحیفہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی دعائیں، ان کی مناجات، یہ بہرحال معصومین نے جو ہمیں مناجات دی ہیں، دعائیں دی ہیں، یہ انفرادی عمل ہے جان محترم۔ یہ عمل کتنا مضبوط ہے، اور یہی انسان کو خدا کے ساتھ اس کے رابطے کو اسٹرانگ کرتا ہے۔ جس کا خدا سے رابطہ اچھا ہو اس کا مخلوق کے ساتھ رابطہ اچھا ہوتا ہے۔ جس کا خدا سے رابطہ اچھا نہیں ہے وہ مخلوق کی کہاں قدر کرے گا؟ کیونکہ جب اسے خدا ہی کے ساتھ خوف نہیں ہے، خدا ہی کی طرف جانے کی اس کو فکر نہیں ہے، تو وہ لوگوں کو بھی ناراض کرے گا، لوگوں کو بھی دھوکہ دے گا، لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ اگر ہم اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہم اس کو عمل کریں۔ روایات ہے کہ جب بی بی عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو خدا خود اپنے ملائکہ کو کیا فرما رہا ہے کہ ملائکہ کو کہ دیکھو کس طرح میری کنیز میری عبادت میں کھڑی ہوئی ہے۔ خدا افتخار کر رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ کہ ہم بھی اسی سیرت پہ عمل کریں اور خدا کی بارگاہ میں ایسے کھڑے ہوں کہ خدا ہماری عبادت کو دیکھے تو کہے ماشاءاللہ کتنا میرا بندہ بہترین ہے یہ کہ میری عبادت میں کھڑا ہوا ہے۔ اور جان محترم، دنیا کی کامیابی کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، خدا کی بارگاہ میں کامیابی کچھ اور ہے۔ خدا اس کو کامیاب سمجھتا ہے جو خدا کی بندگی کرتا ہے، اور بندگی صرف یہ نہیں کہ مطلب صرف آپ بولیں گے مسجد میں کھڑا رہوں، بیٹھا رہوں، سجدے کرتا رہوں، نہیں، تفکر کے ساتھ انسان عبادت کرے،